اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وقال اللہ تبارک وتعالی عتل بعد ذلك زنیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء لواحی زلیخا لو رائن جبینہ لا اثرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، اور فرماتے ہیں جو آسمان کا سورج ہے وہ فجر کی روشنی کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ لواحی زلیخا لو رائن جبینہ لا اثرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ فرماتی ہیں مصر کے اندر حضرت زلیخا کے دوستوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ان کو پتہ نہ لگا، انہوں نے سیب کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھتے ہوئے کاٹ دی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر وہ مصر کی عورتیں میرے محبوب کے چہرے کو نہیں حضور کے پاؤں کی تلیوں کو اگر دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ کر حضور کے پاؤں کی تلیوں کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو بلایا، ابلیس کی مجلس شورا، علامہ اقبال نے اس نظم کا نام لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اس نے کہتا ہے اس نے اپنے شورا کو بلایا اور اس نے بلا کر کہا، اس نے کہا ہاں حضور کے غلام جو ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو غلام بھی کہتے ہیں حضور کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں یہ حضور کے نام پر کھاتے بھی ہیں، قرآن کے نام پر بھی کھاتے ہیں، قرآن کے نام پہ مدرسے بھی بناتے ہیں، قرآن کے نام پہ محفل حسن قرات کر کے پیسہ بھی کماتے ہیں۔ ہوتی ہے نا باہر سے بڑے قاری آتے ہیں ان کو قرآن کے نام پہ پیسے دیتے ہیں، پیسے کماتے بھی ہیں، لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں جی ہم قرآن والے ہیں، قرآن کے نام پہ کلخانیاں بھی پڑھتے ہیں، بریانیاں بھی کھاتے ہیں، حلوے بھی کھاتے ہیں، بکرے بھی کھاتے ہیں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا جب قرآن کو آگ لگے قرآن کی عزت پر حرف آئے غیرت ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں آتی۔ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو درد ہوا، جڑم والا واقعہ کا وہاں حضور کی گستاخی بھی ہوئی، قرآن بھی جلا، وہ اس کا کسی کو درد نہیں ہوا۔ سرگودا کے اندر دوسرے سپارے کو انہوں نے آگ لگا کر مسجد کے دروازے پہ لٹکا دیا، ہوا کسی کو درد؟ انہوں نے خط بھی لکھا عیسائیوں نے، اس نے کہا ہم تمہارے قرآن کو جلا رہے ہیں، کیا کر سکو گے، کیا کر لو گے؟ تو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ چیچا وطنی کے اندر گستاخی ہوئی، لاہور کے اندر قرآن جلایا گیا، ملتان کے اندر جلایا گیا، سریعام باہر انگریزوں کا رونا روئے ہاں ہم اپنے ملک کے اندر قرآن کو جلنے کو نہیں روک سکتے، باہر جا کر کیا روکیں گے؟ یہاں قرآن ہر جگہ جل رہا ہے نا، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اگر ان مجرموں کو پکڑوایا ہے، اگر کسی نے جا کر ان کو لگام ڈالی ہے تو وہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان تھے، صرف انہوں نے۔ اگر یہ حکومت میں ہوتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا، ابھی تو حکومت میں نہیں ہے تو ان کو لگام ڈالی ہوئی ہے ہماری وجہ سے۔ یہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ ہوئی ہے، ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ انہی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان دن رات آگے سے آگے جا رہی ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے جی، ہم قرآن والے ہیں، اگر کسی کی عزت پر حرف آ جائے، کسی کی ذات پر بات آ جائے، کسی کے لیڈر کی بات آ جائے، کسی کے پیر کی بات آ جائے تو اس کو دل میں درد ہوتا ہے۔ قرآن کے جلنے پہ کسی کو درد نہیں ہوتا، مسلمانوں کے جلنے پہ کسی کو درد نہیں ہوتا۔ جڑا والا میں واقعہ ہوا، سیمنٹ جلی، اینٹیں جلی اور دروازے جلے، کچھ گھر جل گئے، جانی نقصان نہیں ہوا، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو درد ہوا۔ وہ دیکھو جی دہشت گردی ہو گئی۔ جسٹس بھی کہنے لگ گیا، اس نے کہا جی مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور جڑا والا واقعہ جو ہوا چرچوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ کیا کہتا؟ چرچ کے لیے جہاد کرنا جائز ہے، اور فلسطین کی بیٹیوں کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا دہشت گردی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا۔ ہم اگر بات کرتے ہیں حضور کے تلوار کی، حضور کے نظام کی، اسلام کے نظام کی، رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کی بات کریں تو لوگ یہی کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے، دہشت گرد ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ نے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، عراق، شام، کشمیر، فلسطین، پورا کفر پوری دنیا میں مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ امریکہ دہشت گرد ہے؟ کہا ہے کسی نے؟ امریکی جو ہے وہ جی ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، مودی ایکسٹریمسٹ ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے جی عیسائی دہشت گرد ہے، یہودی دہشت گرد ہے جنہوں نے کئی سالوں سے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا، بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا، کبھی اس کو کسی نے کہا کہ فلسطین دہشت گرد ہے؟ ہم صرف بات کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بیٹیوں کی حفاظت کی بات کریں، صرف عراق کو بچانے کی بات کریں، صدام حسین کی صرف بات کریں تو ہم ایکسٹریمسٹ، ہم دہشت گرد، ہم انتہا پسند۔ یہ کون سی تشریح ہے؟ کون سا دین؟ کس قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے نظام کی بات کرنے والا دہشت گرد ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی کی تلوار کی بات کرنے والا اور اٹھانے والا دہشت گرد ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں تاتار ہو رہی ہوں اور اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ کس جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی دکھائے تو صحیح۔ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو آگ لگ جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے، مسلمانوں کی عزتیں لٹ جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، مسجدوں سے سپیکر اتر جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، بیٹیاں روڈوں پہ آ جائیں؟ ہمیں تم بتاتے ہو بیٹیوں کے حقوق، بیٹیوں کو روڈوں پہ لبیک والے لے کر آئے ہیں، اشاروں پہ کھڑے ہو کر بیٹیاں شیشے صاف کرتی ہیں گاڑیوں کے، ہم کرواتے ہیں ان کو، یہ تم نے کروایا۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کو ٹول پلازوں پہ کھڑے ہو کر مانگنے پہ مجبور تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ بیٹیوں کو بیچا تم نے یا ہم نے؟ پھر انتہا پسند جتھا تو تم ہو، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں۔ شدت پسند تم ہو جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، انتہا پسند تم ہو جنہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے، انتہا پسند تم ہو جن کے ہوتے ہوئے بلوچستان میں 74 مسلمان شہید ہو گئے جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں۔ اس کا تو کسی کو درد نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں بولا، نہ وہاں 20 لاکھ دینے کوئی گیا کہ مسلمان شہید ہوئے۔ یہاں صرف اینٹیں کو آگ لگی، سیمنٹ کو آگ لگی، تھوڑے سے گھر جلے، کسی کا دروازہ جلا، وزیر اعظم پہنچ گیا 20 لاکھ دینے۔ وہاں 74 مسلمان، یہاں جانی نقصان نہیں ہوا، وہاں جانی نقصان ہوا اور مسلمانوں کا ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ حضور نے فرمایا ایک طرف پوری دنیا تباہ ہو جائے اور دوسری طرف ایک مسلمان شہید ہو جائے، پوری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، مسلمان کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے کہ دنیا میں چرچے نہیں آتی، عیسائی نہیں آتے، یہودی نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا پوری دنیا ایک طرف تباہ ہو جائے، ایک مسلمان کے خون کی قیمت زیادہ ہے۔ جو 74 مسلمان شہید ہو گئے بلوچستان میں، ان کے خون کی قیمت کوئی نہیں۔ جنہوں نے وہ کیا کہ وہ دہشت گرد نہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں درباری ملاؤں سے اور درباری پیروں سے اور درباری اعلیٰ کاروں سے یہود و نصارہ کے، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جناب
اگر ہم یہاں منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کی تلوار کی بات کریں، اگر ہم فلسطینیوں کی بات کریں تو یہ دہشت گردی ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا، جو برما میں بیٹیوں کے ساتھ ہوا، جو کشمیر میں بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عراق میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شام میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ادھر بھی فتوے دو کہ یہ بھی دہشت گردی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی شر پسند ہے کہ یہ نہیں ہے، کہ شر پسند صرف حضور کی بات کرنے والا شر پسند ہے۔ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ قمر۔ علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان باطل کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے، کہتا ہے باطل کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہو گئے چرچوں کی حفاظت کے لیے۔ جسٹس کا بیان نہیں آ گیا جی چرچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، مولوی بھی پہنچ گئے ہم مسجدیں کھول دیتے ہیں، عیسائی اور یہودی مسلمانوں کی مسجدوں میں آ جائیں اور عبادت کریں۔ یہ مسجدیں تو اللہ کی امان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ اگر یہود و نصارہ نے بھی اس مسجد میں آنا تھا پھر حضور کیوں آئے؟ پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ پھر قرآن کی آمد کا کیا مقصد؟ اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے حبیب ہم نے جو دین آپ کو دیا ہے حق والا دین یہی ہے اور پوری دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ ہم نے تو مغلوب کیا ہوا ہے، ہم نے مغلوب کیا ہوا ہے۔ قرآن کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، نواز شریف کی بات کرو سارے سننے کے لیے تیار، اس کے خلاف بات کوئی نہیں سنتا۔ زرداری کے حق میں بات کرو سارے سننے کے لیے تیار، اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا۔ بھئی وہ مقدس گائے ہیں، کیا کیا انہوں نے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے؟ پاکستان کے کسی ایک حکمران کا کردار ہمارے سامنے کوئی لائے؟ صرف تقریروں سے اقوام متحدہ میں تقریر کر دی تو جناب امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ دے نالو دے تقریریں ساڑھے بابے تقریریں کی تھیں، پھر دسو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے 6 سپارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ بتاؤ جو عمران کے لیے محنت کرے اور قرآن کے لیے نہ محنت کرے، رب کا فتویٰ آ گیا کافر ہے وہ تو۔ جو نواز شریف کے نظام کے لیے محنت کرے، اللہ کہتا ہے قرآن کے لیے محنت نہ کرے وہ تو کافر ہے۔ جو زرداری کے نظام کے لیے محنت کرے اور قرآن کے محمد عربی کے نظام کے لیے محنت نہ کرے وہ تو کافر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، فتویٰ تو رب کا ہے، قرآن کا ہے، اس پر تو کوئی بکواس ہی نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا وہ تو اسلام سے بھی کیا، بات رب کی ہماری ہے ہی نہیں۔ 6 سپارہ ہے، اللہ نے کہا ہے دین میں سیاست نہیں، سیاست نہیں۔ تم نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سنا ہے، تم نے اگر مر کر آگے قرآن نہیں پڑھا قصور ہمارا ہے؟ تم نے مسٹر چپس پڑھا ہے، ہمارا قصور ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے نیشنل مڈیلا پڑھا ہے، تم نے ایف ایس سی بی ایس سی کیمسٹری بایو پڑھی ہے، تو قرآن مفتی تم گوگل پر بیٹھ کر بن جاتے ہو۔ اگر بغیر استاد کے بایو سمجھ نہیں آتی نا، بغیر استاد کے کیمسٹری سمجھ نہیں آتی، بغیر استاد کے اگر انگلش سمجھ نہیں آتی، بغیر استاد کے اگر میتھمیٹکس نہیں آتی، ماہر معاشیات بندہ نہیں بن سکتا، تو یہ بھی یاد رکھنا گوگل پر بیٹھ کر کوئی مفتی بھی نہیں بن سکتا۔ میں گھر بیٹھ کر ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، میں نے کہا تو بایو گھر بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتا؟ کیمسٹری گھر بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتا تو؟ اس کے لیے تو نے کیوں ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہیں؟ تو کیوں سکول جاتا ہے؟ آخر کوئی بات ہے نا، تو قرآن بھی تو رسول اللہ کا ہے، حدیث بھی تو رسول اللہ کو، اس کے لیے بھی استادوں کی ضرورت ہے، جا کر پڑھنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ میرے حبیب بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے بندہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائے؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے بندہ قرآن پڑھتا ہو اور پھر گمراہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے جو جاہل بیٹھے ہیں یوٹیوبروں پہ، وہ بیٹھ کر اپنے من مانی کی ترجمانی کرتے ہیں، تو وہ سارے جاہل ہیں، وہ گمراہ ہیں، جن کو نہیں پتا کس جگہ کس آیت کا آخر۔ دیکھیں نا انگلش کا لفظ ہے بیئر، اب بیئر کے بہت سارے مطلب ہے نا، برداشت بھی ہے اور بھی ہے، تو ایسے بھی قرآن کے اندر الفاظ کے ایک معنی اور بھی ہے، ایک معنی۔ اب جو جاہل بیٹھ کر قرآن کے اس لفظ کا معنی ویسے کرے گا جو ہے اور ویسا نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، تو وہ جاہل ہی ہے نا، وہ گمراہ ہی ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے جو ہدایت پائیں گے؟ جنہوں نے عبداللہ بن مسعود کا پڑھا ہوگا، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو پڑھا ہوگا، عبداللہ بن عباس کو پڑھا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ترجمانی کو پڑھا ہوگا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے دیے ہوئے دین کے مطابق چلا ہوگا۔ وہی کامیاب ہوگا جو بڑوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو اپنی نئی نئی دین کی تشریحات، تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی، شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی۔ علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو دین بھی بدل گیا۔
تو بدل گیا تو کیا مطلب تیری مرضی کے مطابق دین بھی بدلتا رہے گا؟ دین تو وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا 1400 سال پہلے دے گئے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. حضور کا کہتے ہیں اے جی پاکستانی، او جی ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا. میں نے کہا علامہ اقبال کہتا ہے سنائے گا کون اقبال کا یہ شعر غریب. وہ جو سمجھ رہے ہیں یورپ کو ہم جوار اپنا، ستارے ہیں ان کے نشیمن سے زیادہ قریب. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ جو سمجھ رہے ہیں نا ان کو کہ وہ یورپ اور یورپ کے اعلیٰ کار اور مودی وہ چاند پر پہنچ گئے، ان محمد عربی کے غلاموں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے گھروں کے بھی چاند سورج زیادہ قریب ہے. یہ تو اقبال کہہ گئے، کہتے ہیں ان کے گھروں نشیمن سے زیادہ ہے قریب. کہتے ہیں ان کے نشیمن گھر سے زیادہ قریب ہے چاند سورج. یہ ان کے پیچھے لگ کر کھڑے ہو گئے. فرنگ علامہ اقبال کہتا ہے نا فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں. کہتا ہے فرنگیوں کی کیا حیثیت ہے، مسلمان کا جو شان ہے، مسلمان کی جو عزت ہے وہ فرنگیوں سے بہت آگے ہے. تو یہیں کھڑا ہو گیا کہ فرنگی آگے نکل گئے. فرنگیوں کی تو وہاں سوچ ہی نہیں جا سکتی جہاں مسلمانوں کی سوچ شروع ہوتی ہے. ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو لٹایا، ہمارے بڑے تھے جن کی سوچیں بھی بڑی تھی. ہماری تو سوچیں بھی چھوٹی ہیں. ہم وہی انگریزوں کے پیچھے لگ کر کھڑے ہو گئے اس لیے ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی. ہمارے بڑے تھے جی آج کیا سوچتے ہیں ہمارے نوجوان؟ یا اللہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، یہی سوچ رہ گئی ہے نا. یا اللہ آسٹریلیا کا ویزا لگ جائے. کسی نے دعا مانگی ہے یا اللہ مجھے محمد بن قاسم کا وارث بنا، میں پاکستان کے حالات بدل دوں. کسی نے دعا مانگی ہے یا اللہ طارق بن زیاد کا وارث بنا، میں پاکستان کی تقدیر کو بدل دوں. یا اللہ مجھ سے تو کیا رب نہیں دے گا. حضور نے فرمایا مومن جیسے گمان کرتا ہے اللہ ویسے دے. گمان کرنے پہ اللہ ویسا دیتا ہے، مانگنے پہ نہیں دے گا. جو صرف گمان کرے اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ ویسے دیتا ہے، اور جو مانگے گا یا اللہ مجھے خالد بن ولید کا غلام بنا، یا اللہ فاروق اعظم کا غلام بنا، عثمان غنی کا غلام بنا، مولا علی کا غلام بنا، صدیق اکبر کا غلام بنا، ابو عبیدہ بن جراح کا غلام بنا. رب نہیں بنائے گا، بنائے گا، وہ مالک ہے. اسے جتنا بڑا مانگو گے وہ اس سے زیادہ دے گا. سوچ جتنی چھوٹی رکھو گے اتنا کم ملے گا. بتاؤ نا پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا نا ہمارا ملک ہوگا، اپنا کھائیں گے، جئیں گے، ملک ترقی کرے گا، اپنے کسی کی ہر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جئیں گے. جی رہے 2022 میں 28 لاکھ نوجوان باہر کمانے گئے ہیں، 28 لاکھ لڑکے گئے. اب 2023 میں 25-26 لاکھ جا چکے ہیں. جو روزانہ پاکستان میں 5,000 پاسپورٹ بنتے تھے اب 35 سے 40 ہزار بن رہے ہیں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان باہر جا رہے ہیں، کوئی ملائیشیا، کوئی آسٹریلیا، کوئی کینیڈا. بتاؤ پاکستان کس لیے بنایا تھا پھر؟ جب ہمارے نوجوانوں نے پھر جا کر انگریزوں کی غلامیاں ہی کرنی تھی، ان کی جا کر صفائیاں ہی کرنی تھی، دبئی میں جا کر شیخوں کے اونٹ ہی لانے تھے. جب ہمارے نوجوان پڑھے لکھے PhD MSc BSc نے ادھر ریڑیاں ہی لگانی تھی، برگر ہی بیچنے تھے، اور جاہلوں نے حکمران بننا تھا. انڈر میٹرک بھی نہ ہو اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 8ویں پاس بھی نہ ہو، 2 سال تو اس کو سپیکر پر بولنا نہ آئے، وہ وزیر اعلیٰ ہو. پھر بتاؤ پاکستان کیوں بنایا؟ بدماشوں کے لیے، عیاشوں کے لیے. ہمارے نوجوان باہر جا کر انگریزوں کے لیٹرین صاف کرے اور شہباز شریف یہاں بدماشیاں کرے. ہمارے نوجوان جا کر وہاں دبئی میں شیخوں کے آرٹ نہ لائیں اور یہاں شہباز شریف اور نواز شریف کے بچے بدماشیاں کریں. عمران خان یہاں بدماشیاں کرے، زرداری کے بچے بلاول بدماشیاں کرے، اور ہمارے نوجوان ریڑیاں لگائیں. ہمارے نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کریں، جنرل اسٹور پہ کام کریں، اور یہ بدماش اوپر بیٹھ کر عیاشیاں کرے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا، ہم لائیں گے انشاءاللہ. ان ظالموں کا گربان تک ہمارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ ان کو یہاں سے بھگائیں گے، محمد عربی کا دین لائیں گے انشاءاللہ. اسلام کے نام پر پاکستان بنا تھا اور یہاں اسلام آئے گا. ہماری سوچ بڑی ہے. ہم نے دعا نہیں مانگی یا اللہ سانو امریکہ دا ویزا لوا، اسی دعا مانگے یا اللہ سانو طاقت دے، اسی امریکہ نو ٹنگ کے عافیہ صدیقی واپس لے کے آئیے، رب دے گا. ہم نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم بیت المقدس میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھے، رب مالک ہے وہ پڑھوائے گا. ہم نے دعا مانگی ہوئی یا اللہ ہمیں مودی کو لٹکا کر اپنی کشمیر کی بچیاں بچانے کی طاقت دے، رب دے گا انشاءاللہ، وہ مالک ہے. مصر کے اندر ایک مستری تھا فرنیچر بنانے والا جسے درخان کہتے ہیں، اور فرنیچر بنانے والا اس نے بہت بڑا ایک ممبر بنایا، مسجد کا ممبر بہت خوبصورت اور بہت بڑا. اب جو گزرے اس کی دکان پر بڑا اتنا اٹریکٹیو، جو دیکھتا اس کو اس فوراً ہی پوچھتا جناب یہ بیچنا ہے، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بیچنے کے لیے نہیں رکھا. اس نے کہا پھر یہ ممبر رکھا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ ممبر میں نے بنایا اس لیے، رکھا اس لیے کہ جو بھی بیت المقدس آزاد کروائے گا یہ ممبر اس کو تحفہ دوں گا. سوچ بڑی تھی نا. جب ممبر ہوتا بھئی یا اللہ اس مسجد سے رکھوا دے،
یا اللہ میرے اس علاقے مصر کی بڑی مسجد میں یہ ممبر رکھوا دے. رب ادھر ہی رکھواتا نا. اس کی سوچ بڑی تھی, یا اللہ وہ مجاہد ایسا ہے جو بیت المقدس آزاد کروائے اور یہ ممبر لے جائے, اس کو تحفہ دوں گا. سوچ بڑی تھی. پھر مجاہد بھی پیدا ہوتے ہیں. جب سوچے ہی نہ ہو, امیر المجاہدین نے دعائیں مانگی نا, یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث پیدا کر. یا اللہ محمود غزنوی. پھر لبیک والے آ نہیں گئے میدان میں, پوری پاکستان میں پوری دنیا میں لبیک لبیک نہیں ہوئی کہ الحمدللہ. اب سوچ جتنی بڑی ہوگی اللہ اتنا دے گا. اب وہاں ایک بندہ اور گزرا, اس نے پوچھا کتنے کا, اس نے کہا بیچنا نہیں. اس نے کیوں رکھا ہے, اس نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے. ایک بزرگ اور آیا, اس نے پوچھا کتنے کا ہے, اس نے کہا بیچنا نہیں ہے. اس نے کہا بھئی رکھا کیوں ہے, اس نے کہا بیت المقدس کی آزادی کے لیے, جو بھی مجاہد بیت المقدس آزاد کرے گا یہ اس کو تحفہ دوں گا. اس بزرگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے نا اس مستری کے یہاں سے پکڑ لیا. اس نے کہا چاچا پھر دعا مانگ, اللہ مجھے ہمت دے, یہ ممبر میں لے جاؤں گا. ہم نے جو دعائیں مانگے, اللہ میرا پتر شاہ رخ خان بنے گا, میرا پتر بابر اعظم بنے گا, میرا پتر وراٹ کوہلی دا غلام بنے گا, یا اللہ میرا پتر کرکٹر دا غلام بنے گا, شاہین افریدی دا غلام بنے گا. تیرا وہی بنانا ہے. انہیں کہتے محمد بن قاسم جمانے, جو تو دعا میں منگو گے تو رب بنائے گا نا صلاح طارق بن زیاد کا وارث, رب پھر بنائے گا. ہم نے جو دعائیں مانگے, یا اللہ سلمان خان دا غلام بن جائے, رب نے کنجر نہیں غلام بنانا ہے. تسی جو دعا منگنی ہے, یا اللہ فلانا کنجر دا غلام بنا, انہیں پھر عمران خان دے جلسے ہیں جا کے عطا اللہ اس دا خلوی نہیں سننا ہے, انہیں عمران الحق نہیں سننا ہے, اور کی نہیں آنا ہے. جنہیں دعائیں مانگے, یا اللہ صلاح الدین ایوبی کا وارث بنا, وہی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا, وہی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے گا, وہی الجہاد کے نعرے لگائے گا, وہی لگائے گا. اب وہ اس نے یہاں سے پکڑا, اس نے کہا دعا مانگ چاچا, اللہ مجھے ہمت دے, یہ ممبر میں لے جاؤں گا. وہ جوان ہوا, پھر صلاح الدین ایوبی بنا. پھر دنیا نے دیکھا وہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس آزاد کروایا اس نے. سوچ بڑی ہو اللہ اتنا دیتا ہے. ہماری سوچ بڑی ہے کہ یا اللہ لبیک والوں کو طاقت دے, رب طاقت دے گا انشاءاللہ. ہم فلسطین جائیں گے انشاءاللہ, فلسطین کے مسلمان انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. دیکھا نہیں آپ نے حماس کے اندر, حماس کے مجاہدین, ہم نے سنا تھا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے اندر جب منکرین ختم نبوت نے قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا نا, 40,000 منکرین ختم نبوت نے, اور صحابہ قلعے کی دروازے پر دیوار پر چڑھنے لگتے تو وہ سیسا گرم کر کے پھینکتے, آگ پھینکتے, صحابہ کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے تھے. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وزن بہت ہلکا تھا, انہوں نے صحابہ کو کہا کہ جناب مجھے ڈھالوں پہ رکھو, ڈھالوں پہ, اور ڈھالوں پہ رکھ کے نیچے سے نا زور سے ایسے پھینکو, میں اندر قلعے کی دیوار سے اوپر گزر کے جاؤں گا, 40,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے جا کر قلعے کا دروازہ کھولوں گا. بندہ سوچ سکتا ہے 40,000 کے لشکر میں اگلا بندہ کہے میں نے سٹو میں جانا ہے. یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی, مومن از عشق است و عشق است مومن است, عشق را ناممکن ما ممکن است. علامہ اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق, جہاں عشق وہاں مومن. دنیا جسے ناممکن سمجھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی کر ہی نہیں سکتا, علامہ اقبال کہتا ہے محمد عربی کا غلام کر کے دکھاتا ہے, یہ ہو گیا, کیوں نہیں ہو سکتا. دنیا نے سوچا تھا کہ گورنر کو بھی کوئی گولی مارے گا, ممتاز قادری نے 27 گولیاں اتار کر بتایا, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. کسی نے سوچا تھا کہ ہندوؤں کا ملک ہوگا, راجپال کو کوئی ہاتھ بھی ڈالے گا, علم الدین نے چھرا گھسا کر بتایا کہ ڈال سکتا ہے, کیوں نہیں ڈال سکتا. بات اتنی ہے. بے شمار. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, صحابہ نے حضرت برا بن مالک کو ڈھالوں پہ رکھ کے نا زور سے ایسے زور سے اوپر پھینکا. حضرت برا بن مالک, ہمارے بڑوں نے لکھا, برا بن مالک قلعے کی دیوار سے ایسے جب اندر گئے نا, 500 بندہ بھی ایسے تلواریں کرتا تو بوٹی بوٹی ہو جانی تھی. 500 بندہ بھی صرف تلواریں یوں سیدھی کر کے کھڑے ہو جاتے. لیکن ہمارے بڑوں نے کہا محمد عربی کے شعر کی ہیبت اتنی تھی کہ 40,000 کا لشکر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یار یہ کون محمد عربی کا غلام آ رہا. 40,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے حضرت برا بن مالک نے جا کر قلعے کا دروازہ کھولا. یہ پاور کون سی تھی؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ, ہیبت مرد فقیر از لا الہ. یہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی. ہم نے تو نہیں دیکھا نا حضرت برا بن مالک کو اڑتے ہوئے دیکھا کسی نے, لیکن ہمیں صدیوں بعد دیکھنا نصیب ضرور ہوا کہ برا بن مالک کے غلام حماس کے مجاہدین پیراشوٹ پہنتے ہوئے 5-6 مجاہد فلسطین کی پوری چھاونی کے اوپر, اسرائیل کی چھاونی کے اندر گئے اور پوری چھاونی تباہ کر کے رکھتے. رب نے دکھایا
صدیوں بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ لے کر 40,000 کے لشکر میں کیسے گھسے، لیکن رب نے ہمیں دکھایا فیض آباد میں بیٹھے ہوئے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، ایجنسیاں کہتی تھی 300 بندہ ہے اور 32,000 کے FC کو آگے لگایا۔ یہ اسلام کی پاور ہے، یہ دین کی طاقت ہے، دین کے علاوہ کہیں بھی نہیں، جتنا مرضی کچھ چلا جائے، یہ رسول اللہ کے دین کی پاور ہے، ہم بھی اسی پاور سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو نا، آگے شیر بھی آ رہا ہو، کتا شیر کو بھی پڑ جاتا ہے، زور کتے کا نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوتا ہے بھی مالک نے رسی پکڑی ہوئی ہے، زور کتے کا نہیں ہوتا، پتہ ہے بھی مالک پیچھے کھڑا ہے اور مالک کے زور میں وہ زور لگاتا ہے۔ ہم پاکستان کے ہر بیوروکریٹ، ہر MNA، ہر MP، ہر DPO TCO کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیے کھڑے ہیں، ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں ہے، ہمارے مالک وہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، مطلب حضور نے فرمایا ہر مومن کی نکیل میرے ہاتھ میں، جس کی نکیل عمران کے ہاتھ میں اس نے اسی کی باتیں کرنی ہے، جس کی نواز کے ہاتھ میں اس نے، جس کی زرداری کے ہاتھ میں اس نے وہی زور لگانا ہے، اور جس کی نکیل رسول اللہ کے ہاتھ میں اس نے پوری دنیا سے بھی ٹکر لے لینی ہے انشاءاللہ۔ ہم لے گئے انشاءاللہ، ہمارے بڑے کھڑے ہیں، مرتے دم تک دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کے دین کی تو بات ایسے ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نہیں دیکھتے کہ جناب چاچا کیا کہتا ہے، ماما کیا کہتا ہے، ابا کیا کہتا ہے، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، بھائی کیا کہتا ہے، جی ابا جی کیا کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاچا جی کیا کہتے ہیں PTI کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اماں جی کیا کہتی ہے کہ بلاول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، فلاں کیا کہتا ہے جی زرداری کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، صحابہ بھی یہ نہیں دیکھتے تھے، صحابہ یہ دیکھتے تھے حضور کیا کہتے ہیں، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں ہمارے آقا و مولا کا دین کیا کہتا ہے، حضور کیا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور ان کے گھر میں کمرے میں تشریف لے گئے، حضور نے کنڈی لگوا دی، حضور نے فرمایا سعد آج میں نے آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ راز و نیاز کی میں نے تم سے باتیں کرنی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، میرے آقا و مولا واپس تشریف لے گئے۔ حضور جب واپس تشریف لے گئے، حضرت سعد بن ربیع کی گھر والی آ گئی، اے رنہ دے پیچھے لگ کے دین نو کانڈ کرنا لے، سن لین، بیویوں کے پیچھے لگ کر حضور کے دین کو چھوڑ دیا نا، روٹی کے پیچھے لگ کر اسلام کو کمر کر دی، ہاں دین کے پیچھے، روٹی کے بھی رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، رزق تو رب کتوں کو بھی دیتا ہے، کتے روٹی نہیں کھاتے، نہیں ملتی ان کو۔ اب روٹی کے پیچھے قرآن کو تو بنا کمر کرنا کرے نا، روٹی کے پیچھے نبی کو تو کمر نہ کرے نا، امریکہ کے ویزے کی خاطر کم از کم قادیانیوں کا فارم تو پر کر کے نہ جائے نا، اتنا تو نہیں، رب ہے یار، وہ روٹی دیتا ہے، روٹی کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان بدل دیں، ہم نہیں کھا رہے الحمدللہ۔ ایک امام مسجد 10-15 ہزار لے کر بھی خوشحال ہے، اور لاکھوں روپے قوم کے کھا کر بھی خوشحال نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے نا، برکتیں ہے نا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رب سے رزق زیادہ نہیں مانگنا، برکت مانگ لیا، رزق ختم ہو جائے گا، برکت ختم نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جاتا ہے ہر چیز، رزق ختم ہو جائے گا، برکت کبھی بھی گئی، ہماری برکت ہی ہے لبیک والوں کی کہ ہمارا ان کو نظر آتا ہے اوہ مولویوں کو بڑا پیسہ ہے، اوہ مولویوں کو انڈیا سے آ رہا ہے، اوہ مولویوں کو فلاں سے آ رہا ہے، حالانکہ اتنا ہے نہیں، لیکن رب نے بھرم ایسا بنایا ہوا ہے، برکت اتنی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان کو پریشانی ہے، ایجنسیاں ان کو پیسے دیتی ہے، اور بھئی جو ہوٹلوں سے جا کے مفت چائے پیتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیں گے، ایجنسی والے جڑے مفت روٹیاں کھانے نے سانو پیسے دیں گے، یار گل ویکھ لو قوم دی، منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی، جڑے جو امریکہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دیں گے، جو IMF کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے وہ ہمیں دیں گے، جو رشیا کے سامنے، دبئی کے سامنے، سعودیہ کے سامنے، چائنا کے سامنے پوری دنیا سے منگتے بنے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، وہ ان کو دیں گے جو گنبد خضرا والے سے مانگ رہے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہم تو ان سے مانگتے ہیں، اور ہم ان جن سے مانگتے ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے۔ تائیں تو پریشانی ہے، مولویوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، گاڑیاں کہاں سے آتے ہیں، کپڑے کہاں سے آتے ہیں، موبائل کہاں سے لیتے ہیں، یہ کہاں سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا گنبد خضرا والے سے لیتے ہیں، تمہارے باپ کے اندر بھی جرأت ہے تو بند کروا کے دکھاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شاہد خاقان عباسی نگران وزیر اعظم رہا ہے 2017 میں جب فیض آباد دھرنا ہوا، تو وہ اگلے دن انٹرویو میں بیٹھ کر کہہ رہا، انہوں نے اس ویلے تے دم ایسی نہیں، ماں دے سیدھے اس ویلے بول دینا تسی ایڈے تسی جوان، بعد بہ کے تسی ہن گلاں کر دیو،
کہتا ہے جی ہم نے فیض آباد میں CCTV کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی اور لبیک والوں کو فیض آباد میں روٹی کہاں سے آتی ہے، بریانی کہاں سے آتا ہے، حلوہ کہاں سے آتا ہے، پیسے جہاں سے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ میں کہ ابا دے سیدھے اس کے لئے بند کروانا۔ جناب آپ ایک ہی ابا جی کے تھے تو بند کرواتے، ہون بے کہ تسی گلاں کر دیو تے سانو بابا دس گیا ہے کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ او پھکی ملدی ہے فیض جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دو بھرا بیٹھن، او تانو جدے کچھ ہو جائے درد ہے وہ درد کٹن واسطے بیٹھن۔ اب بیٹھ کر تم باتیں کرو کہ ہم فیض آباد کے معاہدے کے حق میں نہیں تھے، احسان اقبال بھی کہتے ہیں اور فلانا بھی کہتے ہیں ہم حق میں نہیں تھے فیض آباد میں جو معاہدہ ہوا۔ میں کہ روک دینا، نہ کرنے دیتے اس وقت معاہدہ، وزیر اعظم تھے نا تم، طاقت تھی تمہارے اندر تو نہ کرنے دیتے معاہدہ، پھر بابا تانو دستا کہ کیسے نہیں کرنے دیتے۔ اب بیٹھ کر تم باتیں کرو۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ گیا شاہد خاقان عباسی، امریکہ، اگلے ایئرپورٹ دے پینٹ لگا لئی، کی لگا لئی؟ پینٹ، کس کی؟ وزیر اعظم کی، پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اپنی پینٹ اتار کر ننگا ہو کر چیکنگ کرنے والا باتیں ہمیں کرتا ہے۔ آپڑے کرتوت ایک ایڈی تیرے اندر غیرت ہے، تو امریکہ جا کے اتنی تیرے اندر خودداری تھی تو اس وقت واپس آ جاتا کہ نہیں ہوئے ہم خوددار لوگ ہیں، ہم امریکہ کے سامنے اپنی پینٹیں نہیں اتارتے، امریکہ کے سامنے پینٹیں اتروا کر اپنے ننگے ہو کر چیکنگ کرانے والے لبیک والوں کو نہیں، ہم نے تو دعا مانگے یا اللہ طاقت دے صحیح، امریکہ کو لٹکائیں گے انشاءاللہ۔ ہم امریکہ کے غلام نہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع، بات ادھر ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور ان کے ساتھ باتیں کر لی، آپ باہر آئے، حضور واپس تشریف لے گئے، آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا سعد حضور سے کیا راز کی باتیں ہوئی ہیں، آپ کی کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا باتیں ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، تیرا کیا لینا دینا، تو کیوں پوچھتی ہے؟ جب بات میری اور میرے آقا کی ہے راز کی، تو کون ہے پوچھنے والی؟ یہ بد دعا کا لفظ ہے نا، عرب میں بولا جاتا تھا تیری ماں تجھے روئے، تو آپ نے کہا تیری ماں تینے روئے، تو کیوں پوچھتی ہے، تو کون ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا، آپ نے کہا، بیوی نے کہا کہ نہیں بتانی تو نہ بتائیں، میں نے دروازے کو کان لگا کر سن لی ہیں۔ کیا کی ہے؟ یہ ہے محبت رسول، سنے پھر آ گئے۔ حضرت سعد بن ربیع جلال میں آ گئے، فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی حضور کی اجازت کے بغیر تو نے کان لگا کر بات سن لی، تو کون ہوتی ہے سننے والی؟ آپ نے اپنی بیوی کے بال جو تھے نا ہاتھ پہ ایسے لپیٹ لیے، سارے سر کے بال، سارے ہاتھ بال ایسے لپیٹ کر زور سے کمر پہ آپ کے مکہ مارا، گھر سے باہر نکال دیا، پھر بال پکڑے، پھر مارا، پھر بال پکڑ مارا، گلی والے بھی دیکھ رہے، رشتہ دار بھی دیکھ رہے، آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی باہر تشریف لے کر واپس جا رہے، حضور کے کان مبارک میں جب آواز پڑی نا عورت کی چیخو پکار کی، میرے آقا و مولا رک گئے، حضور نے مڑ کر دیکھا، حضور نے فرمایا سعد رک جائیں، کیا ہوا؟ چھوڑ دو سعد، کیا ہو گیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا سعد تیرے ساتھ راز کی باتیں کرنی ہیں، حضور اس نے بغیر اجازت کے کان لگا کر سن لی، حضور کل بات باہر نکل گئی، بات تو میرے پر آئے گی کہ سعد تو میرا راز بھی نہ رکھ سکا، سعد تو میری امانت میں خیانت کر لی، بات تو حضور میرے پر آئے گی، بات تو میرے پر آ جائے گی، حضور ابھی حکم دیں اس کو طلاق دے کر یہاں فارغ کرنا ہے یا اس کی گردن اتارنی ہے۔ آج صدیوں بعد کوئی صحابہ کے بارے میں بھونکے، پہلے ایسی محبت کر کے بتائے، پیروں دے پیچھے لگ کے حضور دے دین نو بھونکے، مولوی اور پیروں کے پیچھے لگ کر صحابہ کی ذات پر بکواس کرے، اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہوئے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہوئے، اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حبدار نہ ہوئے، یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور، یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور کہ حق بات بھی ہو اور لہجے میں للکار نہ ہوئے، یہ بات تو اچھی نہیں لگتی بھی خطیبہ کہ میں حق ہوا تو کسی تے دھوں ہی نہ نکلے، ساڑی گلہ نال کہیں دے دھوں نہیں کرے ہو رہے، مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاسی وفتو ہو رہے، تیرے ابے دی گلہ کری ہے سی، تو پڑھے انگریز دی غلامی دے تو انہ دی گلہ کرنے، اسی پڑھے رسول اللہ دے فرمان دے اسی انہ دی گلہ کرنے، ہم نے تو حضور کا فرمان ہے، اللہ نے کہا ہے میرے حبیب جو قرآن کے وعد اللہ الذین، یہ ابھی پاکستان کا ہو جڑا کھکڑ وزیر اعظم بڑے ہے، کاکڑ نہیں ہے، وہ کاکڑ جڑا محمد عربی دا غلام ہے، قوم دا جڑا کاکڑ ہے، حضور دا غلام ہے، میرے سر دا تاج ہے، جڑا لیکن دین دشمن ہے، اسی انہوں کچھ ہے سمجھ دے ہی نہیں ہے،
ہاں اس نے جتی دی روکتے بھی نہیں رکھ دے. اور بڑے ہیں نا اس کے جب حلف سے پہلے ایک قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد قومہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ کب پڑھی ہے؟ حلف پہ. پاکستان کے وزیر اعظم کے حلف سے پہلے ایک قاری صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے اور یہ آیت پوری سیاسی آیت ہے. کیا ہے؟ لوگوں کے مطابق. ایسے تو قرآن دی حکومت دی گل ہے نا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وعد اللہ الذین، میرا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. وعد اللہ الذین آمنوا جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات اچھے کام کریں گے، لا یستخلفنہم فی الارض میں ان لوگوں کو زمین میں خود حکومت بنا کر دوں گا. کما استخلف الذین من قبلہم. یا اللہ کیسے دے گا؟ اللہ کہتا ہے جیسے تم سے پہلوں کو دی تھی، صلاح الدین ایوبی کو، طارق بن زیاد کو، احمد شاہ عبدالی کو، سیدنا صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، حضرت امام شامل کو، جیسے ان کو بنا کر دی تھی تو ہمیں بھی رب بنا کر دے گا. وہ راستے بنانے والا تو وہ ہے. خفیہ تدبیریں اس کی تدبیروں کے سامنے تو کسی کا مکر چل ہی نہیں سکتا. جب وہ خفیہ تدبیر فرمائے گا انشاءاللہ پوری دنیا، پورے 57 اسلامی ممالک ہیں پوری دنیا میں. کتنے؟ کسی ایک نے بھی یار فلسطین کے حق میں مؤثر آواز نہیں اٹھائی. کسی ایک نے بھی. وہ مسلمانوں کا چیمپئن بنا پھرتا تھا وہ طیب اردگان، اس کا بھی صرف 1 منٹ کا بیان آیا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں گیا. ہم تو بڑے خوش تھے یار افغانستان والے بھی، یار اللہ نے ان کو فتح دی امریکہ سے، ان کا بھی کوئی بیان نہیں آیا یار. قرآن چلا نہیں بیان آیا افغانیوں کا. اسلام کے نام پر یار اتنی غیرت ختم ہو گئی یار. حضور نے تو فرمایا مسلمان جست واحد کی طرح ہے. مسلمان کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوا، مطلب کسی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس ضرور ہوگا. مطلب یہ ایک جسم کی مانند ہے. تو ہم ایک جسم کی مانند تو نہ ہو. یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو لوگ ویڈیو نکال کر بناتے رہتے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہاں کو مسلمان بیچارہ ایکسیڈنٹ میں خون ہو رہا ہو، کوئی اپنی گاڑی میں نہیں ڈالتا بھی اس کے میں خون میری گاڑی کو لگ کر خراب ہو جائے گی گاڑی. یہ انسانیت، ہمیں انسانیت کی باتیں کرتے جڑے تسی انسان نما بھیڑیے بن چکے ہو، سانو بھی پتہ ہے. ہمیں انسانیت کی باتیں تم سناتے ہو. فیض آباد میں 8 شہید تو تم نے کیے، وہاں انسانیت تمہیں یاد نہیں تھی؟ ہمارے کتنے بڑے حویلیوں میں شہید ہوئے، فیض آباد میں ہوئے، وزیر آباد میں شہید ہوئے، جامع مسجد رحمت للعالمین میں شہید ہوئے. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسان صرف یہودی ہے، انسان صرف عیسائی ہے، انسان صرف کافر ہے، انسان صرف سکھ ہے، انسان صرف مشرک ہے. مسلمان انسان نہیں ہے. ان کے حقوق کے لیے تم بولتے ہو، یہودیوں کے لیے بولتے ہو، عیسائیوں کے لیے بولتے ہو، مرزائیوں کے لیے تم بولتے ہو. پاکستان کا وزیر داخلہ کہتا ہے یہ پاکستان میں اب ہم اقلیتوں کا تحفظ کریں گے، مطلب اقلیتوں کی آڑ میں مرزائیوں کا تحفظ کریں گے. مرزائی تو کائنات کے سب سے بدترین کافر ہے، تو دجال ہے، لانتی ہے، کذاب ہے. پیر میر علی شاہ تو مرزائی کے مقابلے میں آئے، کیا کہنے آئے تھے بھی تو چننا ہے؟ انہوں کہہ رہا ہے تو لانتی ہے، دجال ہے، کذاب ہے، زندیق ہے، کافر ہے، سچے ہمارے آقا و مولا ہے اور آخری نبی ہے. جڑے تجھے ہاتھ نہیں چاہ رہے ایجنسیاں دے ہو، ریکارڈنگ کرنا ہے بیٹھے ہو، ابا جی نے سنانی ہے، یہ کوئی تھانے دار دا ٹٹو ہے، حضور دے غلام ہے تے پھر ہاتھ چوک کے نعرہ لاؤ. مرزائی تو پیر میر علی شاہ ان کے مقابلے میں نہیں آئے تھے، گولڑے سے لاہور چلے گئے اور میں آؤ کمینیاں. اس نے کہا قلم رکھتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر، جو صحیح اچھی خوبصورت تفسیر جس کی ہوگی وہ جیت جائے گا. پیر صاحب نے فرمایا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے غلامی رسول کا دعویٰ کیا ہے، چوڑیاں والی گل نہ کر، نبیاں والی گل کر، میں گل کر رہے ہیں، قلم رکھ دیں، میں غلامہ والی گل کر رہے ہیں. فرمایا قلم رکھ دیں، جدہ قلم خود چل پائے گا وہ سچا ہوئے گا. اس نے کہا انہوں پھر آئی نا، انہوں کہا بھئی اور گال سے تھوڑی بڑی، انہیں پھر اگلی گال کی تھی، انہوں نے کہا ایک معذور کو بٹھاتے ہیں، جس نے معذور کو کھڑا کر دیا، مطلب اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دیں، وہ سچا ہوئے گا. انہوں نے کہا یہ بھی چوڑیاں والی گل کی تھی، حکیم بھی ٹھیک کر لینے، ڈاکٹر بھی ٹھیک کر لینے، ایتے مردے دو رکھ جڑا زندہ کر لے گا وہ سچا ہوئے گا. گل تو اتنی ہے نا، زندہ باد زندہ باد
اللہ کے بندے وہ مرزائی لانتی دجال قذاب دن رات محنتیں کر رہے ہیں اپنے چوڑے کے لیے جو لیٹرین میں مرا. ہم سچے نبی کے ماننے والے حضور کے ختم نبوت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. ڈر لگتا ہے ہمیں, موت تو آنی ہے ایک دن. کئی مر جاتے ہیں روزانہ ایکسیڈنٹ میں, نہیں مرتے, کو پتہ ہے موت کا, لیکن حضور کے نام پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر. ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا, ویسے بھی تو جانا, کوئی عزت سے تو مرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا 20% دین نماز روزے حج زکوٰۃ درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں 21ویں 22ویں 23ویں 27ویں میں ہے؟ کتنے فیصد؟ 20% دین نماز روزہ حج زکوٰۃ درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں 21ویں 27ویں بریانی حلوہ بکرے میں ہے. 80% دین نظام مصطفیٰ میں ہے. 80% دین. مجھے کوئی بتائے جی حضور بدر میں نماز بچانے گئے تھے, حضور احد میں تشریف لے گئے کیا روزہ بچانے کے لیے گئے تھے؟ حضور نے خندق کھودی تھی درود بچانے کے لیے. حضور مستلق میں گئے, خیبر میں تشریف لے گئے, حضور کس لیے؟ اللہ کا ذکر بچانا تھا. حضور نے مکہ فتح کیا کس لیے؟ کہ حج عمرے کرنے تھے, طواف کرنا تھا. حضور نے بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق کھودی, مستلق میں گئے, خیبر میں گئے. میرے آقا و مولا نے مکہ فتح کیا نظام کے لیے, دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے. آج اس دین کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. کھان پین سارے یاد کروانے, بھی حلوہ انج کھانا ہے, بریانی انج کھانی ہے, فلانا ایسے کھانا ہے, اس ہاتھ سے کھانا ہے, اور یہ نہیں یاد ہو اس ہاتھ سے تلوار کیسے چلانی ہے, اس ہاتھ سے تلوار کیسے چلانی ہے, نیزے کیسے چلانے ہیں, تیر کیسے چلانے ہیں. یہ بھول چکے ہیں ہم. 80% دین اس میں ہے حضور کے دین کے اندر. لیکن آج نمازوں سب کو یاد ہے. جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو تسبیح چھک کے جاندہ ہے, تو وہ محلے نے بھی تسبیح کھانا ہے, وہ میں پھاڑ کے وہ سمجھتا بھی میں دین نو موڑا میں دیتا ہے, دین میری وجہ تو کھڑے ہے. انہوں یہ پتہ نہیں ہے دین تے رسول اللہ دے غلامہ دی وجہ تو کھڑے ہے, داتا علی حجویری دی وجہ تو کھڑے ہے, بابا فرید دی وجہ تو کھڑے ہے, قبلہ عالم نور محمد مہاروی دی وجہ تو کھڑے ہے, اے بزرگوں دی وجہ تو کھڑے ہے جنہوں نے تھے روکے ہوئے. ہون تک تے بابا ساڑھا فتنے روک رکھ رہے ہیں, ہون فتنے پھر کتنے فتنے اٹھ گئے. اس وجہ سے آپ اٹھیں. یہ مت سمجھا کریں کہ آپ مرزائیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آپ کو کوئی بخشش ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن مبارک کو جانتا ہے کوئی آپ میں سے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کون جانتا ہے؟ سبحان کوئی نہیں. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو, ابراہیم الحق کو, شاہ رخ خان کو, شاہین افریدی کو, بابر اعظم کو, ان کو تو سب جانتے ہوں گے, اور اپنے بڑوں کا نہیں پتہ, کنجروں اور کنجریوں کا پتہ ہے. محمد عربی کے غلام, اس لیے تو پھر ذلت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ طارق بن زیاد کون تھا. احمد شاہ ابدالی ایک مسجد کی عزت کے لیے افغانستان میں ہندوستان میں آگے 80,000 مرہٹوں کو کاٹ کے رکھ دیا. مرہٹے تھے نا, انہوں نے 3-4 جنگوں میں مسلمانوں کو مغلوں کو شکست دی. پھر مرہٹوں نے اعلان کیا کہ انڈیا کی شاہی دہلی کی شاہی مسجد کے اندر مرہٹوں نے کہا کہ ہم اب یہاں اپنا بت رکھیں گے ممبر والی جگہ پہ مسجد پہ. افغانستان میں جب احمد شاہ ابدالی کو خبر پہنچی, وہاں سے تلوار اٹھا کر آ گیا, 80,000 مرہٹوں کو کاٹ کے رکھ دیا, اور 3 مہینے وہی رہا کہ کسی مرہٹے کے اندر جرت ہے تو آئے شاہی مسجد کے اندر رکھ کر دکھائے. کسی کو کیا پتا محمد بن قاسم ایک بیٹی کی عزت کے لیے حجاز سے آ گیا تھا, سندھ تک ملتان تک آ گیا, ایک بیٹی کی عزت کے لیے. 16 سال اور 9 ماہ کا جوان, 17 سالہ نوجوان بیٹی کی عزت کے لیے حجاز سے 12,000 کی فوج لے کے آ گیا. صلاح الدین ایوبی, کسی کو یہ پتا ہوتا بیٹیاں لاکھوں بیٹیاں پکار رہی ہیں, ہمیں کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟ یہاں 4 دیواری کے اندر, گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک بہن کے اگر 2 بھائیوں کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس بہن کی آ کر عزت لوٹے, بھائیوں کے ہوتے ہوئے ہے کسی کی جرت؟ باپ کے ہوتے ہوئے کسی کی بیٹی کی عزت کو کوئی ڈال سکتے ہیں آپ؟ لاکھوں کروڑوں ماں بہنوں کی اسلام کی 4 دیواری کے اندر اسلام کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. کہاں ہیں حضور کے غلام؟ کہاں ہیں ان بہنوں کے بیٹے اور ان کی عزتوں کی بات کرنے والے؟ مر چکی ہے ہماری عزت, ہماری بیٹیوں کی یہاں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ہم غیروں کا کیا رونا رہے؟ یہاں پاکستان میں بیوروکریٹ, MNA, MPA ہماری بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. بڈھیرے سردار راجے سارے نہیں کرتے, شرابیں نہیں پیتے. پھر ہم مرے ہوئے یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم ان کو کیوں کہتے ہیں جو مر گئے؟ اس دور میں جو یزید کے راستے پہ کھڑے ہیں ان پر بھی تو لعنت بھیجے, لیکن ان کو تو ووٹ دینے اور مرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجنی ہے. وہ مرد آباد ہے, اتھے یزید زندہ باد ہے. مرا ہوا یزید مرد آباد ہے, پاکستان کے یزید زندہ باد ہے. یہ تو پھر منافقت ہے, یہ کوفیت ہے. کوفیوں نے یہی کردار ادا کیا تھا نا. حسین کہتا ہے حضور ساڑی جان بھی حاضر ہے لیکن تلوار یزید میں حال ہے. یہی کہا تھا نا انہوں نے. مانتے حسین کو تھے لیکن کھڑے یزید کے ساتھ ہوئے تھے. کوفی ہے وہ. یہاں مانتے حضور کو ہے لیکن کھڑے ان یزیدوں کے ساتھ ہیں. کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں, کھڑے بدماشوں کے ساتھ ہیں. غلامی کا دعویٰ حضور کا کرتے ہیں اور کھڑے ظالموں کے ساتھ ہیں. ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہیں, ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ ہیں. ماں کے غدار کے ساتھ کوئی فلیکس لگواتا ہے چوک میں؟ اپنی ماں کے غدار کے ساتھ اس کو لگاؤ میری ماں کا غدار ہے, جشن عید میلاد النبی کے فلیکس میں نے لگانی ہے. کوئی لگاتا ہے؟
نواز شریف نے کہا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، مولویوں پیروں نے جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ نہیں لگوائی؟ کیا نواز شریف نبی کا غدار نہیں ہے جس نے کہا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں؟ مرزائیوں کے تو کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، کہ جو یہ سمجھے نا کہ مرزائی کافر ہیں یا نہیں ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتویٰ ہے یہ، امام محمد رضا خان بریلوی مجدد دین و ملت، ان کا فتویٰ ہے کہ جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں ہے، جو اتنا بھی سوچے وہ بھی کافر ہے۔ اور حضور فیض ملت فیض مدویسی رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور والے 5000 کتابیں لکھی ہیں آپ نے فرمایا جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ تو کافر ہے، جو کچھ شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ پھر ہمارے بابا جی نے انہوں نے کہا مسلمان کے دل کے کروڑویں حصے میں اگر مرزائیوں کے بارے میں نرمی گزر جائے وہ اسلام سے گیا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، پوری اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد ختم نبوت پہ کھڑی ہے، آج اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک جگہ گیا، انہوں نے کہا جی 11 دن ایک مولوی آتے رہے، 11 دن ہم 12 دن میلاد کراتے ہیں، کسی ایک نے بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات نہیں کی، کہتے رہے ہیں کرو نہیں کری، کہتے ہیں ہمیں آتی ہی نہیں ہے۔ جب مولویوں کو نہیں آتی تو ختم نبوت کا قوم کو کیا آئے گی؟ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر چوک ہے نا، گھنٹہ گھر چوک، اس چوک کے اندر ایک مسلمانوں کی مسجد نما بن، مجھے تو نہیں پتا، میں نے کہا یار اتنی خوبصورت مسجد، انہوں نے کہا یہ مرزائیوں کا گند خانہ ہے، ٹٹی خانہ ہے، اس میں مسلمان بھی جمعہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے۔ پاکستان کا قانون ہے 298 اور 298 کہ مرزائی مسلمانوں کے مسجد کی طرح اپنے گنبد نہیں بنا سکتے، اپنے گند خانے کا کوئی مینار نہیں بنا سکتے، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح کوئی تبلیغ، اپنے گند کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، ان کا مذہب نہیں ہے، ان کا گند ہے، لیکن کر نہیں رہے۔ پاکستان میں مرزائیت آپ نہیں ہے، اور پھر پاکستان کے حکمران ان کو اقلیت نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں ہم اقلیتوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر تم اقلیتوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگے تو ہم خاتم النبیین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ تمہارے پیچھے اگر عالمی طاقتیں ہیں تو ہمارے پیچھے بھی حضرت براء بن مالک ہے، تمہارے پیچھے اگر عالمی طاقتیں ہیں تو ہمارے پیچھے بھی سیدنا صدیق اکبر کی روحانی طاقت ہے، پیر مہر علی شاہ کی روحانی طاقت ہے، ممتاز قادری کی روحانی طاقت ہے، غازی تنویر کی روحانی طاقت ہے۔ ہاں ہم بھی اکیلے نہیں، اسی بھی لوگ نہیں، بس جیڑا منہ چکے اٹھ کے او نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، بس وہ بات سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کو جانتے ہیں؟ انہوں نے بھی نہیں جان دے، سبحان اللہ، شکر ہے کچھ جان دے۔ امام بخاری ہمارے استاد صاحب پڑھاتے تھے نا بخاری شریف، وہ فرماتے تھے کہ جو بندہ بخاری پڑھتا ہے پھر مسند پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھاتا ہے اس کو ایک بار حضور کی زیارت ہوتی ہے، یہ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے۔ تو جو بخاری پڑھائے اس کو زیارت ہوتی ہے، اور جس نے لکھی ہو اور جو پھر امام بخاری کے بھی استاد ہوں، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے بھی استاد ہیں، مجاہد بھی ہیں، تاجدار تصوف بھی ہیں، تصوف کے تاجدار کا لقب حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ 1 سال عبادت کرتے تھے، 1 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور پیدل حج کیے ہوئے آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے۔ امام الفقہاء بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، امام المفسرین بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ آپ کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا حضور آپ کا کیا بنا؟ کئی سالوں بعد انہوں نے خواب میں پوچھا، انہوں نے کہا حضور کیا بنا؟ آپ نے فرمایا 40 سال اللہ نے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کتنے سال؟ وہ تو اتنے بڑے امام تھے، آپ اور میں کس باغ کی مولی ہیں۔ حضور نے نگاہ فرمانی تو بچن ہے، کوئی مت سمجھے میں تسبیح چھک کے ایویں پھر لگا پھردا فتنے نال کھڑا ہو کے مرزائیاں نال کھڑا ہو کے بندہ کہے میں مرزائیاں دے یاراں نال کھڑا ہو کے بندہ کہے میں بچ جاواں گا۔ انہوں نے کہا 40 سال اللہ نے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے مجاہد، اتنے بڑے تصوف کے تاجدار، اتنے بڑے پرہیزگار، آپ نہیں گئے 40 سال تو ہمارا پیچھے کیا بنے گا؟ کیوں اللہ نے آپ کو 40 سال جنت میں داخل نہیں ہونے دیا؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں گستاخ رسول کھڑا تھا، گزرتے ہوئے گستاخ پر میری محبت والی نگاہ غلطی سے پڑ گئی، گستاخ نبی پر غلطی سے نگاہ محبت والی پڑ گئی، اللہ ناراض ہو گیا، عبداللہ تو نے میرے محبوب کے گستاخ پر محبت والی نگاہ ڈالی کیوں ہے؟ یہ تو ہے صرف غلطی سے نگاہ گئی 40 سال، اور جو اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے دل میں نرمیاں گستاخان رسول کے لیے، جو کہتے ہیں جو ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ رب کا فیصلہ ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ قرآن ہے، نص قطعی ہے، اللہ فرماتا ہے ملعون گستاخ جدھر بھی ملے میرے محبوب اس کو قتل کر دے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور دسو رب نو کی کہو گے؟ نعوذ باللہ، رب بھی نعوذ باللہ جذباتی ہے،
نعوذ باللہ استغفر اللہ کی کہہ گئے کہ وہ بھی اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے. جو جملے ہمارے لیے جو بولتے ہو اللہ کہہ رہا ہے گستاخ رسول کا سر اتارنا کس کی سنت ہے؟ سنت اللہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے آپ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ہرگز قیامت تک اس سنت کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا. مطلب جو بھی کوئی گستاخ بھونکے گا رب کوئی نہ کوئی ممتاز قادری کھڑا ہو کر اس کا سر اتروائے گا. وہ بیٹھ کر بھونکتا ہے نا یوٹیوبر، وہ کہتا ہے جی غازی علم الدین نے بھی لکھ کے دے دیا تھا. میں کہا چھڑ پرے تو ویسے ساڑھے بڑے ہوتے بھونکتے، تو دور دی گل نہ کر، اسی نیڑی دی گل کر دیں. ممتاز قادری دا دست، ممتاز قادری تو ڈٹ کر کھڑا رہا ہے، کوئی معافی شافی نہیں، میں کھڑا ہوں حضور کی عزت کا پہرے دار ہوں. ایسے ہمارے جو بیٹھے ہیں آپ بھی کوئی اپنے اندر دم خم پیدا کریں، اپنے اندر غیرت پیدا کریں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے بڑے بڑے دلیر تھے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کے صحابہ، غوث، کتب، ابدال، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، غوث پاک، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک ہمارے کسی ایک بزرگ نے بھی ہمارا سر نیچے نہیں کیا، ہمارا سر اونچا کر کے گئے ہیں. کسی ایک نے بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا دیا ہے، جھکایا نہیں. حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی نور اللہ مرقدہ، انگریزوں نے آپ کا سر کاٹ کر دہلی کے بازار کے اندر لٹکا دیا تھا. 8 دن تک خون ٹپکتا رہا تھا، آپ کے سر میں سے خون جاری ہوتا رہا 8 دن تک. ہمارے بزرگوں نے لکھا جب آپ کا سر کاٹا جا رہا تھا آپ کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا. نہیں تو موت کے خوف کی وجہ سے خون منجمد ہو جاتا ہے نا، جم جاتا ہے خون. اس وجہ سے آپ کا خون ٹپک رہا تھا کہ آپ کو موت کے وقت خوف نہیں تھا. ہم تو خوف ہے، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ حضور والی تلوار تو ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو دل میں وہ موت کا خوف ہے، وہ ہے ہی نہیں لذت بھی ہم نے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے. ساڑھے آپڑے وہ کنجر پونا ویکھ رہے ہیں. اور نوی ویڈیو آئی ہوئی سی جناب جنہیں کنجریاں نچ رہی ہیں تو ساڑھے لڑن والے کنجریاں ویکھ رہے ہیں. دیکھو یار، تیغ و تفنگ دست مسلمان بے کہا ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. کہتے ہیں سپر پاور ہو بھی صحیح، میزائل ہو بھی صحیح، ٹینک ہو بھی صحیح، اسلحہ ہو بھی صحیح، لیکن ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ ہم اسرائیل سے کیسے لڑیں. انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے، ہم کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا، ہر چیز وقت کے ساتھ ہوتی ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ رب ہمیں طاقت دے گا، ہم پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ لائیں گے حضور کا دین. آپ آئے. بس آخری بات سنا کر اجازت. حضرت عمر بن مہدی کرب، صحابہ، ہم مسلمان کبھی بھی تعداد کی وجہ سے نہیں کہ ہمارے تعداد ان سے کم ہے، زیادہ ہوگی تو لڑیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَةً وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. قرآن کی نص سے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے اگر 20 بھی مرد ہوں گے ان کے مقابلے میں 200 بھی آ گئے، میں 200 کے اوپر ان 20 کو غالب کر دوں گا. اگر 100 بھی مرد ہوئے تو میں 100 کے سامنے 1000 آ گیا تو میں 100 کو ان پر غالب کر دوں. اللہ کہہ رہا ہے غالب کرنا تو اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے میدان میں جانا. صحابہ 305 چلے گئے بدر میں تلواریں لے کر، 8 تلواریں 2 گھوڑے، سامنے 1000 بندہ تھا، تلواریں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے، سب کچھ تھا، طاقت بھی تھی. جب صحابہ میدان پہ پہنچ گئے اللہ نے کہا میرے حبیب پریشان نہ ہو، 1000 فرشتہ مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، 2000 فرشتے آ رہے ہیں، 3000 فرشتے آ رہے ہیں. انی معکم، میرے حبیب میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی ساتھ ہوں. بس اتنی سی بات ہے، کھڑا ہونا ضروری. حضرت عمر بن مہدی کرب 6 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی، 6 لاکھ، صحابہ 36,000. ان کا چیف آف آرمی سٹاف آیا، فوج کا سربراہ، اس نے کہا تم ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہماری بےزتی ہے تمہارے ساتھ لڑیں، انسلٹ ہے، تم 36,000 ہم 6 لاکھ، برابری ہے نہیں، ہماری طاقت سے بھی زیادہ، تمہاری تلواریں بھی سادی ہیں، دندانے پڑے ہوئے ہیں، الٹی ہیں، ٹیڑھی ہیں، تلواریں ہیں، پگڑیاں مٹی ہیں، کپڑے سادہ ہیں، تم ہم سے کیا لڑو گے؟ واپس چلے جاؤ. تمہیں بھوک لے کر آئی ہے، تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، سونا دے دیتے ہیں، ہیرے دے دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، اناج دے دیتے ہیں، ہم سے نہ لڑو، واپس چلے جاؤ. حضرت خالد بن ولید نے دیا نا بعد میں جواب. حضرت عمر بن مہدی کرب 80 سال کے بزرگ صحابی، 80 سال کے، کتنے 80 سال کے، پیچھے لشکر میں کھڑے، صفوں سے چھلانگ لگا کر آگے آ گئے اور اس چیف آف ان کی فوج کے سربراہ کے گھوڑے کی دم کو ایسے پکڑ لیا. فرمایا جنگ بعد میں ہوگی، باپ کا ہے تو یہاں گھوڑا ہلا کر دکھا. جنگ بعد میں ہوگی، اگر تو ہے تو یہاں سے گھوڑا ہلا کر دکھا. اس نے پورا زور لگایا، وہاں سے گھوڑا ہلا نہیں. یہ کون سی پاور تھی؟ یہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی، اسلام کی پاور تھی. آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے. آج ساڑیاں ٹنگا کام رہی ہیں گار بہ کے، ایسے 14 فونا بجے لگ میں
یہ کہڑا حضور دا غلام ہے فون آوے ایسے 14 دے گھر بیٹھ کے پریشان ہو حضور کا غلام تو پوری دنیا بھی سامنے آ جائے تو سامنے ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا اس کے لیے آپ کو ہم دعوت دینے آئے ہیں حضور کے دین کے لیے آئے اور کسی چیز کے لیے نہیں آئے ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں نہ عمران سے نہ نواز میں نہ زرداری سے نہ پرویز الہی سے ہمارا کسی سے اختلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہماری دشمنی اللہ رسول کی وجہ سے ہمارا پیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے جو ان کے راستے پہ کھڑا ہوگا ہمارے سر کا تاج جو ان کے راستے پہ نہیں ہے اگر وہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں اس سے ہم زیادہ طاقتور ہیں کیوں جو ہمارا رب پوری دنیا کا سپر پاور ساری دنیا کی طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے انشاءاللہ ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا دین آئے گا انشاءاللہ اب آپ سے التماس ہے آپ نے زوردار نعرہ لگانا ہے پتہ لگے حضور کے غلام میں نعرہ لگواؤں گا مسجد ہلانی ہے آپ نے جو ہے حضور کے غلام وہ بالکل لگائیں جو کوئی اور آئے بیٹھے ہیں یا کوئی تھانے دار کا غلام ہے یا کسی اور کا وہ بالکل نہ لگائے جہاں جس کو یہ یقین ہے کہ حضور اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ لگائے جس کو یقین ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آیا آیا اے دو میں ہاتھ چاہوتے دو میں اے دونوں ہاتھ بالکل بالکل دونوں ہاتھ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو
تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک میں جناب مشکور ہوں گلمیزی وقار یہ تشریف لے آئے پاکنے والا کے جناب میرے دوست حضرت علامہ مولانا قاری مقبول حسین جیتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری اشرف صاحب قاری محمد ظفر اکبر مصطفی صاحب قاری محمد قاسم صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا نقشبندی صاحب اور مردت و رشیف علیہ جناب قاری کرام حسین صاحب اور اس سے ساڑھے بحادی جان جناب اجاد القمر صاحب تشریف لے جتنے تسی آئے ہو حافظ عبداللہ صاحب نے کی گئے محفل جتنے تسی آئے ہو توڑا صاحب دا آنا اللہ قبول فرمائے میرے خود سکول میں تشریف لے ہونا تانا قبول فرمائے صاحب دت مشکورہ اپنی انتظامی طرفوں کمیٹی دی طرفوں نمازی طرفوں محلہ دی طرفوں دعا کرو جنہوں نے پروگرام سجایا جنہوں نے حصہ پیش کیتا جس طریقے نال حصہ پیش کیتا اللہ قبول فرمائے دعا واسطے میں جناب حضرت علامہ مولانا سجاد اور صاحب صاحب مصطفیٰ کے نام پر دعا خیر فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ کریم تیرے فضل سے تیری توفیق سے تیری رضا کے لیے تیرے پاک محبوب علیہ السلام کی خوبصورت اور پاکیزہ بزم مسجد کے ماحول میں سجائی گئی یا اللہ کریم اس خوبصورت عمل کے لیے جن جن بھائیوں نے جس انداز سے حصہ لیا سب کے حسن نیت سے بڑھ کر انہیں بہترین جزا اور صلہ عطا فرما یا اللہ کریم اس مسجد کو آباد کرنے والے ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ کریم سب کے جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ قبلہ شاہ صاحب نے جو ہمیں حق کا پیغام دیا ہم سب کو دل و جان سے اس پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم ہم سب کا جینا مرنا اپنی اور اپنے معبود کریم علیہ السلام کی محبت اور اتباع میں فرما یا اللہ کریم جن جن بھائیوں نے جس اخلاص کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کرنے میں جو کوشش کی کاوش کی یا اللہ کریم سب کو بہترین جزا عطا فرما یا اللہ جو اہل محلہ اہل گاؤں اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ انہیں بہترین جزائیں عطا فرما ان کے گھروں کو آباد فرما بھائی محمد مدثر صاحب میں جانتا ہوں اس مسجد کے لیے بڑی مخلصانہ کوشش کرتے رہے یا اللہ کریم انہیں بہترین جزائیں عطا فرما ان کی قبر کو روشن اور منور فرما علامہ صاحب جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں دیگر جو اس مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا اللہ کریم سب کے جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما جو علماء وزی وقار اس محفل کی رونق بنے یا اللہ کریم سب کو دین کے ساتھ وابستگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ